اب یہاں پہ اصل تباہی ہوتی ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اب میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں چھوٹی سی، کو میرے پاس تو کہانیاں ہی ہیں بیٹا، میں تو کہانیاں ہی سناتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے اس نے زندگی میں ایک ایسا گناہ کر دیا کہ جس کی معافی ممکن ہی نہیں تھی۔ اسی رات جس دن اس نے یہ گناہ کیا، اسی رات بادشاہ کو خواب آیا، اور ایک بہت بڑے ولی جو اس دور کے بہت بڑے سینٹ تھے، بڑا نام تھا، وہ اس کے خواب میں آئے، اسے کہا کہ فلاں بندہ ہے، فلاں شہر میں رہتا ہے، فلاں اس کا نام ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کو اپنی جو ہے نا وزارت میں جو اچھی ایسی وزارت جس میں بہت پیسہ ہے وہ اس کو آفر کر دو۔ اوکے۔ وہ وہی ہوا، وہ بادشاہ کو پتہ لگا، خواب میں اس نے دیکھا، وہ آیا، اس نے وہ بندہ عام سا رینڈم سا آدمی تھا، اس کو اٹھایا، اس نے وزیر بنا دیا۔ اب وہ بندہ جب وزیر بنا تو وہ اور ہو گیا کہ ہوئے ہوئے بادشاہ کو تو خواب میں بتایا گیا تھا میں تو بڑا نیک آدمی ہوں۔ اس نے تباہی نکال دی، اس نے جو ظلم کر رہے تھے وہ کر سکتا تھا وہ کر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کہتے ہیں کہ مہینے بعد یا 2 مہینے بعد وہ مر گیا۔ تو پھر وہ جس سینٹ نے خواب میں آ کے بادشاہ کو کہا تھا وہ تشریف لائے، اور بادشاہ نے اسے پوچھا کہ آپ نے مجھے خواب میں یہ بشارت دی تھی اس بندے کی، یہ بندہ تو بڑا بد کردار آدمی نکلا، یہ تو یہ نکلا اور یہ نکلا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کو بخشنا نہیں چاہ رہا تھا، اللہ چاہتا تھا کہ یہ اب ایسا پھنس جائے کہ یہ اس سے باہر نہ نکلے، اس لیے اللہ نے اس کو موقع دے دیا۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بڑا عروج دے دیا، ہم نے بڑا کچھ کر دیا، وہ امتحان ہوتا ہے۔ یہ تلوار کی تیز دھار کے اوپر اللہ کھڑا کر دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اب چلو، ذرا پیر ادھر ہوا آپ کٹ کے گر جائیں گے۔ پل صراط کے بارے میں، پل صراط کو ویسے کو مٹی گارے کی بلڈنگ نہیں ہے، وہ آپ کے خیالات ہیں کہ آپ اس سے ذرا ادھر ادھر ہوئے آپ کٹ کے دوزخ میں جا پڑیں گے۔ اللہ گناہ کا احساس دے دے، اس سے بڑی توفیق ہی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ احساس دے دے اللہ کہ ہم گناہ گار ہیں، بس آپ توبہ کر لیں گے۔ سورہ حجرات کی پہلی 5 آیتوں میں یہی تو اللہ کہتا ہے جس کا ضبط اور ربط سے میں نے شروع کیا ہے کہ اہبطوا اعمالکم، کہ میں تمہارے اعمال ضبط نہیں کروں گا، ہبط کر لوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ یعنی میں جو مجھے پتہ لگ گیا کہ میں نے کوئی غلطی کر دی ہے تو پھر میں توبہ کر لوں گا، معافی مانگ لوں۔ اللہ نے یہ احساس ہی چھین لیا۔ یہی تو علامہ صاحب نے کہا تھا۔ اب یہ ہمارے ہاں بابے جب تک پکڑے نہیں جاتے تب تک تو بڑے نیک پاک اور بڑے پاک باز، وہ کلے جبے امامے پتہ نہیں کیا کیا، پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں اوئے ہوئے یہ تو جعلی عامل تھے۔ ایسے ہے۔ تو جب تک جعلی عمل ثابت نہیں ہوتے تو ہم سب لوگ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ بابا جی انج کر دو، بابا جی انج کر دو۔ بابا جی نے کہاں سے کرنا؟ میں اصلی خانقاہی سسٹم بیٹا پتہ کیا یہ ہوا کہ نجاست اور پاکیزگی مکس ہو گئی، خانقاہی نظام کو گھن لگ گیا۔ یہ بات سمجھیے، نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوتا، ریئر ہو جاتا ہے، تو بابے کا بیٹا بابا کیسے ہوگا؟ ریئر ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھیے، میں اسی خانقاہی نظام میں میری زندگی کا بڑا لمبا عرصہ بڑا محبت کا پیار کا تعلق رہا حضور نصیر الدین نصیر صاحب سے۔ میری زندگی کا بڑا لمبا عرصہ کلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزرا۔ میری زندگی کا بڑا جو ہے نا ایک عقیدت کا اور بڑا خوبصورت تعلق ہمیشہ صوفی برکت علی لدھیانوی سے، سمد خان صاحب سے رہا۔ میرا ان لوگوں کے ساتھ ایک بچپن گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے اولیاء کے ساتھ میری زندگی گزری ہے، میں نے ان کی زندگی کے لفظوں سے سیکھا ہے۔ آج میں آدھی سے